بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے حوالے سے آج مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لفظ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک بنانا، ایک ہونا، یکجا کر دینا۔ اس کا اصل لفظ وحدت ہے اور اسی سے نکلے ہوئے ایک اور لفظ اتحاد سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اصطلاح کے طور پہ لفظ توحید اب لا الہ الا اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا۔ قرآن مجید میں لفظ توحید تو استعمال نہیں ہوا، لیکن اللہ کے لیے واحد اور احد کے نام آنے کی بنا پر اور اس موضوع پر قرآن کریم کی بکثرت تفصیلات اور باتکرار تعلیمات کے لیے بطور ایک عنوان کے یہ اصطلاح اختیار کی گئی، اور اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ وحدانیہ بھی ہے، مگر زیادہ مشہور اصطلاح توحید ہی ہے۔ اب توحید اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو الہ بنا دینے اور بن بیٹھنے کی تمام تر صورتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت کو واحد سمجھ لیں، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو پھر شرک کی تمام در جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کے معنی پر غور کیا جائے تو عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے کچھ یوں سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی دوسرے کو اس کو شریک نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صحت، مرض، زندگی، موت، عزت ذلت کے معاملے میں بلکہ کسی بھی معاملے میں نفع نقصان اور حاجت روا کا مالک اور حاجت روا نہ سمجھنا، اور ہمیشہ دستے دعا صرف اللہ کے سامنے پھیلانا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ساری محبت اور عقیدت کا مرکز بنانا، اور یہ چیز یہاں پر ایک بھائی کہہ رہے ہیں معصوم جاگرانی کہ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ نور نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کا اس نظر ہے، گناہ گار لوگ ہیں ہم، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو خیر، میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری محبت اور عقیدت کا مرکز سمجھنا، تو آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن دنیا مانگتے ہیں۔ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اپنی دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، دعاؤں میں اپنی دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے لیے پہچانیں گے تو پھر ہماری دنیا کا اور ہماری آخرت کا جو لطف ہوگا وہ بڑھ جائے گا۔ زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے رہنمائی حاصل کرنا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ہر شے پر مقدم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین سے سرتابی نہ کرنا، صرف اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اور اس کے لیے کسی بیرونی مثلاً کسی ظالم یا کسی اندرونی مثلاً اپنی خواہشات کے دباؤ کے آگے نہ جھکنا، صرف اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ہر معاملے میں ماننا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے اعمال اور افعال کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جب ہمارے اعمال اور افعال میں آئے گی تو ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ عقیدہ توحید کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ جب عقیدہ توحید آدمی کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی صرف ایک معبود حقیقی اللہ کے خوف کے سوا ہر قسم کے خوف اور ڈر سے نجات پا لیتا ہے۔ ہر شرک کے پیچھے خوف پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب شرک نہیں رہتا تو آدمی بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو وہ شخص ہر نقصان، ہر خوف اور اندیشے سے بالادر ہو جاتا ہے۔ آدمی توہمات کی گندگی اور جھوٹے خداؤں کی گندگی سے بلندر ہو کر انسانیت کے حقیقی شرف سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، جگہ جگہ ناک رگڑنے کی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ ایک ہی الہ اللہ کی مخلوق اور بندے میں ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو ماننے سے
خود بخود انسان کے اندر، آدمی کے اندر بنو نوع کی وحدت اور مساوات کا تصور بڑھتا ہے۔ جہاں سب ایک مالک کے بندے کا عقیدہ موجود ہو، وہاں ہر قسم کے طبقاتی، علاقائی اور نسلی امتیازات مٹ جاتے ہیں، اور اگر ان امتیازات پر اصرار ہو اور توحید کا اقرار بھی، تو پھر یہ اقرار مشکوک ہو جاتا ہے، ایسے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے مختصر گفتگو آج کرنی تھی۔ آج کے سیشن میں معصوم جاکرانی ہیں، الشبا خان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم طارق ہیں، وہ یہاں پر ایکٹیو ہیں۔ تو یہ معصوم جاکرانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے انعام دیا جائے، بھوک تو نہیں مگر خوشی ہوتا ہے۔ یہ غالباً سندھ یا بلوچستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے الفاظ سے اندازہ ہو رہا ہے لکھے سے۔ اور سیر راجپوت صاحبہ یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ رشید ناز صاحب بہت شکریہ، آج کا موضوع اچھا ہے، بہت شکریہ۔ تو یہ سلسلہ انعامات کا انشاءاللہ جاری رہے گا، ماہانہ بنیادوں پر ہم کوئی ترتیب بنائیں گے، جو ہمارے ایکٹیو ممبرز ہوں گے ان کو ہم انعامات دیا کریں گے۔ تو اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ ہماری تمام پوسٹوں پر ایکٹیو رہا کریں، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی ایونٹ میں یا کسی نہ کسی ماہ میں آپ کا انعام بھی آ جائے گا۔ پوسٹ بھی ہم نے لگائی ہے کہ ایک شفاف طریقہ کار کے تحت انعامات کا ایک سلسلہ دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو انعامات اب ملیں گے، کچھ کے نام بعد میں آ جائیں گے۔ تو اس میں آپ سب ہمارے لیے برابر ہیں، ایک فیملی کی طرح ہیں، تو بیچ سے جڑے رہیں، ہماری پوسٹوں کو شیئر بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔